الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ علیک صلاۃ و سلام۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 21 ربیع الآخر 1446 ہجری بمطابق 25 اکتوبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ آپ کے سامنے میں نے آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر کے 82 تک کا خلاصہ پیش کرنا ہے، اور اس خلاصے میں قرآن کریم کا مفہومی ترجمہ بھی اور ساتھ تفسیر بھی دونوں ملا کر کے بیان کرنی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کو مالک کائنات نے دریائے نیل کے اندر غرق فرما دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا اور مار دیا، تو بنی اسرائیل والوں کو نجات ملی۔ تو بنی اسرائیل والوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر آ کر کے رہائش پذیر ہو گئے۔ جب آپ مصر میں جلوہ گری فرمائی آپ نے، تو پھر ایک دن بار الہ میں انہوں نے عرض کیا، اے خداوند قدوس، تیرے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اس بندے کے بارے میں ارشاد فرما۔ کیا بات، کیا سوال ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ٹینشن آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، مقروض ہو جائیں، کاروبار چھن جائے، ختم ہو جائے، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے لگ جائیں، تو بھائی دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ اب کوئی کہے کیا حال ہے، تو اب حال اسے سناتے ہوئے شکوے شکایت کے انبار نہ لگائیں، بلکہ کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے۔ تو کہا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ عرض کی بار الہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ آج فیصلے آپ کو بھی کرنے پڑتے ہیں، فیصلے مجھے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ایک باپ کو بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، دادا کو بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، استاذ کو بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، مسجد کمیٹی کو بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ایم پی ایم این اے کو بھی کرنا پڑتا ہے، صدر مملکت کو کرنا پڑتا ہے، وزیر مشیر اینی ون، اپنی حیثیت کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو کہا مالک سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ میاں بیوی میں بھی آپس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اولاد کو بھی ساتھ ملا کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے، انسانی خواہش کی پیروی نہ کرے، فیصلہ حق کا کرے، اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر عرض کی بار الہ یہ بھی بتلا دے تیرے بندوں میں زیادہ علم والا کون ہے؟ علم تو بہت سارے بندوں کے پاس ہوتا ہے، علم میں زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ دوسروں کو علم سکھاتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اس کی ہدایت کا سبب بن جائے، رہنمائی کا سبب بن جائے، یا اس کو ہلاکت سے بچا لے، تو وہ علم سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر عرض کی بار الہ تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا بھی ہے؟ اب آپ غور طلب جملہ ہے، مالک تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ یہ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں مالک تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں اے موسیٰ وہ خضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول تو یہ کہ آپ ولی ہیں، ایک قول یہ کہ آپ نبی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کچھ افراد اہل علم ادھر گئے ہیں کہ آپ ولی ہیں۔ بہرحال جنہوں نے آپ کو ولی کہا ان کے سامنے بھی تحقیقات ہے، اور جنہوں نے آپ کو نبی کہا ان کے سامنے بھی ذخیرہ احادیث اور قرآن کی تفاسیر ہیں۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سن لیا کہ خضر مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اب بار الہ میں عرض کی بار الہ اگر یہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملوں؟ سبحان اللہ، میں ان کی تلاش کرنا چاہتا ہوں، کہاں ان کو تلاش کروں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہاں جائیے جہاں ساحل سمندر ہے، اور ساحل سمندر کے پاس ایک چٹان ہے، وہاں آپ ان کو تلاش کر لیں گے۔ کہا مولا وہاں کیسے پہنچوں، کس طرح پہنچوں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ یوں کریں، ایک ٹوکری لے لیں، اس ٹوکری کے اندر مچھلی کو رکھ لیں پکا کر کے، سفر میں کام آئے گی۔ تو جیسے ہی وہ مچھلی اس ٹوکری سے نکلے، سمندر میں جائے اور وہاں شگاف پڑ جائے، تو اسی کے قریب ایک چٹان ہے، اور چٹان کے قریب خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مدارک التنزیل یہ تفسیر کا نام ہے، اس کی تیسری جلد ہے، اور صفحہ نمبر ہے 217، پارہ ہے 15، اور سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اب 60 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے اور 82 تک یہ مضمون چلتا رہے گا۔ آپ سنیے ذرا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاص خادم اور خاص شاگرد کو ساتھ لیا اور مچھلی پکا کر کے ٹوکری میں رکھ لی، اور سفر آپ کا شروع ہو گیا۔ جیسے آپ کا سفر شروع ہوا تو چلتے چلاتے بہت دور چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو نیند نے آ لیا، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جیسے ہی آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، یوشع بن نون جو آپ کے خادم بھی ہیں شاگرد بھی ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے جاگتے ہوئے دیکھا مچھلی ٹوکری میں ہلنے لگی، اور پھر اس میں حرکت زیادہ پیدا ہوئی، بنی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی۔ اب جب حرکت زیادہ پیدا ہوئی، اچھل کر کے ٹوکری سے باہر نکلی، اور وہاں سے زمین سے لڑکتے ہوئے چلتے ہوئے سمندر میں گئی۔ جہاں وہ مچھلی سمندر میں گئی بہت بڑا شگاف پڑ گیا، اور وہی جگہ ہے مجمع البحرین، کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے۔ اب انہوں نے چاہا کہ جب یہ بیدار ہوں گے موسیٰ علیہ السلام تو میں بتا دوں گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، ان کے ذہن سے بات نکل گئی۔
نہ بتا سکے، سفر آگے شروع ہو گیا۔ جیسے سفر آگے شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مالک اور دور نہیں لے جانا چاہتا تھا، یہاں ان کو بھوک لگا دی، تھکا دیا اور پیاس کی شدت کر دی، تاکہ یوشع بن نون سے یہ پوچھ سکیں وہ کھانا کدھر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع بن نون، وہ کھانا جو ہم نے پکا کر کے رکھا ہے وہ کھانا لاؤ تاکہ کھائے۔ انہوں نے سر پکڑا، کہنے لگے او ہو حضور، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جہاں آپ سو رہے تھے یہی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی ہے، اور میں نے کہا آپ بیدار ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ فرمایا او بندہ خدا، وہی تو ہماری منزل تھی۔ آپ آہستہ بھی بولیں تو منزل وہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب سنیے ذرا، توجہ رکھیے گا۔ کہا وہی تو ہماری منزل تھی، چلیے پیچھے۔ اپنے قدموں کے نشانات سے بھی پیچھے آئے تو دیکھا وہاں جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں گئی ہے بہت بڑا شگاف ہے۔ یہی وہ جگہ ہے مجمع البحرین، کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا یہی جگہ ہے وہ جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ دیکھو چٹان کہاں ہے؟ کہا جی چٹان بھی ہے، پہاڑ کی چٹان بھی ہے۔ اس چٹان کے قریب گئے تو چادر اوڑے ہوئے ایک بزرگ جلوہ گر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، اس زمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ انہوں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا ہے؟ کیا بات، کیا بات، وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا ہے؟ کہا جی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل کا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جو مجھے نہیں عطا کیا، میں وہ علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ وہ علم عطا کریں۔ قرآن نے کہا خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا۔ علم لدنی جو ہے نا وہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اللہ کریم خود عطا کر دیتا ہے، اور بعض اولیاء کاملین کو بھی اللہ علم لدنی عطا فرماتا ہے، اور علم لدنی کے ذریعے وہ چیزیں ان پر عیاں کرتا ہے جو انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان کو خود ہی سکھا دیتا ہے، خود ہی ان کی رہنمائی کر دیتا ہے اور وہ خود ہی سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کریم کی ان پر خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ کہا اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا کیا ہے؟ کہا اگر اللہ نے مجھے علم لدنی عطا کیا ہے تو آپ کو علم الشرائع عطا کیا ہے۔ جو علم آپ کو دیا مجھے نہیں دیا، جو مجھے دیا آپ کو نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مہربانی کریں مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ میں وہ علم سیکھ سکوں جو اللہ کریم نے آپ کو دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے معذرت کرنا چاہی، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو میرے کام ہیں ان پر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، جو میرے کام ہیں ان کاموں پر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو آپ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ فرمایا جو میں کروں مجھ سے سوال نہیں کرنا، مجھے کرنے دینا ہے، اور جب تک میں خود نہ بتا دوں تم نے پوچھنا نہیں ہے۔ اگر ایسا کر سکو تو میرے ساتھ چلو۔ اب یہ تینوں حضرات چلے وہاں سے، یہ بات طے ہو گئی کہ میرے کام میں مداخلت نہیں کرنی اور بیجا مجھ سے سوال نہیں کرنا، اگر میں خود بتا دوں تو پھر وہ میری مرضی ہے۔ چلے تو چلتے چلاتے سمندر کے کنارے ایک کشتی پر نگاہ پڑی کہ لوگ کشتی میں سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کشتی رکوا کر کے کشتی میں سفر کرنا چاہا، بیٹھ گئے۔ کشتی والوں نے ان سے کرایہ وغیرہ بھی نہیں لیا، یہ تفسیر میں ہے، قرآن میں یہی کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب یہ کشتی تیرتے ہوئے جہاں پہنچنا تھا پہنچی اور یہ اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے کلہاڑا نکالا، کشتی کا ایک پھٹا توڑا اور ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، جلال میں آ گئے،
کہا ان کشتی والوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، تم نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو آپ نے صبر نہیں کیا، آپ تو بول پڑے ہیں، آپ جائیے اپنا کام کیجیے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا مجھ سے، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ سفر پھر شروع ہو گیا تو ایک جگہ دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کھیلنے والے بچوں میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، خوبصورت ہے، کیا اس کے نقش و نگار ہیں۔ انہوں نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن کو مروڑا، یہ قرآن ہے، مفہوم پڑھ رہا ہوں، انہوں نے گردن کو مروڑ کر کے پٹخ دیا، بچہ انتقال کر گیا، مر گیا بچہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک ستھری جان کو بے کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، یہ تم نے بہت بری بات کی ہے، تمہارا کیا بگاڑا تھا اس نے، تم نے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کاموں میں مخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے پھر مجھ سے سوال کر لیا ہے، خیر اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے کہا جی ایک موقع اور دے دیں، اگر اب کی بار میں بولا تو پھر آپ کی اور میری راہ جدا ہو جائے گی۔ کہا اچھا چلو چلتے ہیں۔ اب چلے، وہاں سے چلتے چلاتے ایک بستی میں پہنچے، اس بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دیا، پانی مانگا، پانی نہ دیا۔ جب اس بستی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، گرنے والی تھی دیوار۔ آپ نے، اللہ کریم نے جو آپ کو علم لدنی عطا کیا اور اسم اعظم کا علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے بھی اس دیوار کو آپ سیدھا کرنے لگے، بالکل برابر کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ اب انہوں نے جب سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے تم چاہتے تو ان سے کوئی مزدوری لے لیتے۔ اب یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 ہے، تم چاہتے تو ان سے کوئی مزدوری لے لیتے، انہوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، تم نے ان کی دیوار ٹھیک کرنی شروع کر دی۔ اب خضر علیہ السلام نے یہ سن کر کے کہا قالا، کہا ھذا فراق، اب تیری اور میری جدائی، بینی و بینی کا، میں اور تم اب جدا ہونے والے ہیں، فراق جدائی ہو جائے گی، بس آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر پائیں گے، لیکن جو میں نے کیا اس کی حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ سنیے گا، خضر علیہ السلام نے وہ 3 باتوں کی جو وضاحت کی ہے قرآن کریم میں موجود ہے، میں مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا پہلی بات، جو کشتی میں نے توڑی، اس کشتی کا توڑنے والا واقعہ یوں ہے کہ اس علاقے کا ایک ظالم بادشاہ ہے اور وہ صحیح و سالم اچھی عمدہ کشتیوں کو پکڑ لیتا ہے، عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے اسے عیب دار بنایا کیونکہ یہ کشتی کے مالک غریب آدمی ہے، ان کی روٹی روزی سی کشتی کے کام سے چلتی ہے، یہ کشتی سے ہی اپنے گھر کا گزر اوقات کرتے ہیں۔ اگر ان کی کشتی چھین لی جاتی، تفسیر کو ساتھ ملا رہا ہوں، اگر ان کی کشتی چھین لی جاتی تو وہ پھر مزدوری سے بھی جاتے، کشتی سے بھی جاتے، تو اس لیے میں نے پھٹا اکھیڑ دیا ہے تاکہ یہ دوبارہ لگ جائے گا اور کشتی سے پھر اپنی روزی کمانا شروع کر دیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے۔ نمبر 2، جو آپ نے دیکھا میں نے بچے کی گردن مروڑ کر کے زمین پر اس کو پٹخ دیا، اسے میں نے قتل کر دیا۔ اب اس قتل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے، اور اس کے والدین، یہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، اس کے والدین مومن، یہ قرآن کی نص ہے کہ مومن ان کے والدین، اور یہ بچہ کافر، یہ قرآن ہے۔ آگے تفسیر ہے
کہا میں نے اس کو مار دیا تاکہ ان کا ایمان بچ جائے۔ اب آگے جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، کہا ان کے والدین نے کرنا ہے صبر بچے کے انتقال پر، جب وہ صبر کریں گے تو اللہ کریم ان کو اجر دے گا، اس اجر کے بدلے میں ان کو رب کائنات ایک بیٹی عطا فرمائے گا۔ بھائی جان غور کیا، آنے والے مستقبل کی خبر، آنے والے کل کی خبر، گزرے ہوئے ماضی کی خبر، وہ مومن ہے، حال کی خبر، بچہ کافر ہے، حال ماضی مستقبل، ماضی حال مستقبل، گزرا ہوا زمانہ، موجود زمانہ، آنے والا زمانہ۔ تو جس کی نگاہوں سے اللہ پردہ اٹھا دیتا ہے وہ ماضی کی بھی خبریں دے دیتا، مستقبل کی بھی خبریں دے دیتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو خضر علیہ السلام ہیں، اور جو خضر علیہ السلام کے بھی آقا مولا ہمارے رسول ہیں۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ ان کی نگاہ کا کمال کیا ہے؟ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ہے والنجم میں ان کی بینائی کی۔ اللہ اکبر، اس کی شرح میں چلا گیا تو بات طول پکڑ جائے گی، اتنی بات سماعت کر لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سمتیں 6 ہوتی ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ عرف عام میں لوگ کہتے ہیں 4، 6 سمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا شش جہت، 6 کی 6 سمتیں، سمت مقابل آمنے سامنے، شب و روز رات اور دن ایک ہی حال، یکساں حال، دھوم ہے والنجم میں ان کی بینائی کی، والنجم اذا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، جس طرح رات کو دیکھتی ہے اسی طرح دن میں دیکھتی ہے، جس طرح سامنے دیکھتی ہے دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی پیچھے بھی اسی انداز میں دیکھتی ہے۔ اب اس پر مزید کلام کروں تو ظاہری بات ہے یہاں پر کلام ہی ہمارا اختتام ہو جائے گا۔ بہرحال سنیے، خضر علیہ السلام نے کہا اللہ کریم ان کو ایک بیٹی دے گا، وہ بیٹی جوان ہوگی۔ آپ سوچ لیں کتنی باتیں علم کی ہیں۔ وہ اس کے بعد بیٹی ملے گی، ایک بات، وہ بیٹی جوان ہوگی، دوسری بات اس بیٹی کا نکاح ہوگا، تیسری بات، اور نکاح بھی ایک اللہ کے نبی سے ہوگا۔ اب ایک ایک بات پر کلام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہوتی اتنی۔ وہ نبی سے بیائی جائے گی، اچھا جب وہ بیائی جائے گی شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، پھر مالک کائنات اس لڑکی کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا کرے گا، وہ بچہ بھی اللہ کا نبی ہوگا۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے جناب، وہ بچہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، ایک امت کی ہدایت کا سبب بنے گا، ایک امت کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ اس لیے میں نے اس لڑکے کو مار دیا، اس کے ماں باپ صبر کریں۔ کہا ٹھیک ہے، اگلی بات کی طرف چلیے۔ کہا وہ جو گر رہی تھی دیوار جو گر رہی تھی میں نے درست کیا۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ یہ عوامی جملہ ہے، یہ عوامی جملہ ہے۔ کسی کے مصائب و الام میں ساتھ دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی گر رہا ہو تو اس کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہے، کوئی مر رہا ہو تو اس کو بچانا بہت بڑی بات ہے، کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کر کے بچا لینا بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو جناب والا کسی کا مال لٹ گیا، کسی کا مال غرق ہو گیا، کسی کا مال غصب ہو گیا، اس کو سپورٹ کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ گر رہا ہے اس کو اور نہ گراؤ، جو بیچارہ پہلے ہی گرا وہ اس کے گرا کر کے کیا کرو گے؟ جس کی دیوار گر رہی ہے بنا نہیں سکتے تو دھکا تو نہ دو نا۔ گرتی ہوئی دیواروں کو کہا ایک دھکا اور دو نا، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک سہارا اور دو، اللہ اکبر، تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے، وہ گرنے سے بچ جائے۔ جب آپ کسی کا سہارا بنو گے اللہ آپ کا سہارا بنے گا، اللہ کریم آپ کے لیے سہارے پیدا فرما دے گا۔ کہا میں نے وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو درست کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، یتیمین کے لفظ ہیں، یتیموں کا خزانہ ہے، اور وہ یتیم جو ہیں
ان کا خزانہ ہے، اور ان کا باپ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ میں دیوار درست کر دوں تاکہ وہ خزانہ ظاہر ہونے سے بچ جائے، اگر وہ ظاہر ہو گیا تو لوگ لوٹ کر کے لے جائیں گے، جب یہ جوان ہوں گے تو یہ خزانہ ان کا مالک ان کو عطا کر دے گا۔ اب خزانہ تھا دیوار کے نیچے، دیوار کے نیچے خزانہ، خضر کی نگاہ دیوار کے نیچے کام کر رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، خضر علیہ السلام کی نگاہ اس دیوار کے نیچے بھی کام، بنیادوں میں کام کر رہی ہے، بنیادوں میں کام کر رہی ہے۔ تو پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں بیٹھ کے لکھا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، جو دیوار کے نیچے کا علم ان کے خادم جانتے ہیں۔ بھائی جان، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت سارے پیغمبروں سے بڑا رتبہ تو ہمارے آقا مولا کا ہے، تو یہ ان کا عالم ہے کہ وہ دیوار کے نیچے دیکھ لیں۔ اب یہاں تک بات نہیں ہے، آگے تفسیر ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن کی نص ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ مفسرین نے لکھا ڈائریکٹ نیک نہیں تھا، ڈائریکٹلی نیک نہیں تھا کہ میں جیسے میرا باپ، نہیں، ایسے نہیں، وہ 7ویں پشت کے بعد جا کر کے باپ بنتا تھا۔ آپ آہستہ بولیں، کوئی آپ کی بات سن نہ لے۔ 7ویں پشت میں جا کر باپ بنتا تھا، یعنی باپ کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، 7 پشتوں میں جا کر باپ بنتا تھا۔ تو نیکی 7 پشتوں تک کام آتی ہے۔ نیکی ہو، کی اللہ کے لیے ہو، نیکی ہو اور کی اللہ کے لیے ہو، 7 پشتوں تک کام آتی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، یہی جو سورۃ 15ویں پارے کی تفسیر ہی پڑھ رہا تھا تو حضرت سیدنا مالک بن دینار کا واقعہ ایک بڑا دلچسپ لکھا ہوا ہے۔ آپ ایک جگہ سے گزر فرما رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے، مٹی سے کھیلنے والا بچہ مٹی سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے۔ مالک بن دینار ٹھہر گئے اور ٹھہر کر کے اس بچے کی طرف دیکھنے لگے، دل میں آیا کہ میں اسے سلام کروں، پھر کہا نا، یہ میلا کچیلا بچہ، میں اسے سلام کیوں کروں؟ اچھا، پھر آیا، کوئی بات نہیں، شفقت ابری، سلام کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او مٹی سے کھیلنے والے بچے نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا مالک۔ مالک بن دینار کا نام لے کر کہا ہے مالک۔ آپ حیران ہو گئے، اور بچے تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ یہ بھی قرآن کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ کہا تو مجھے کہاں جانتا ہے؟ کہا مالک، عالم ملکوت میں، عالم ملکوت میں میری روح کی تیری روح سے ملاقات ہو گئی تو میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا، اور روح کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اچھا، اب وہ مالک بن دینار بڑے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر کے کہنے لگے، اچھا، عالم ملکوت میں تیری روح کی میری روح سے ملاقات ہوئی اس لیے تو نے پہچان لیا، روح کو موت نہیں آئے گی؟ فرمایا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر بتائیے نفس کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اب میں خضر علیہ السلام کی نگاہ کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا ہوں، اللہ کے ولیوں کی نگاہ بھی بڑا کام کرتی ہے۔ کہا پھر نفس کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ جو مٹی میں کھیل رہا ہے، اس نے کہا مالک، نفس وہ ہے جس نے تجھے مجھ سے سلام کرنے سے روک دیا۔ اب ان کے دل میں یہ تھا کہ میں سلام اسے نہیں کرتا، کا نفس یہ تھا کہ تجھے سلام کرنے سے نفس نے روک دیا، اور عقل وہ تھی جس نے تجھے سلام کرنے پر ابھارا، اور تو نے مجھ سے سلام کر لیا۔ اچھا، اور کہا، کہنے لگے مالک بن دینار تو بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی، اچھا یہ بتلا، میں نے تجھے دیکھا ہے تو مٹی میں کھیل رہا ہے، تو مٹی سے کیوں کھیل رہا ہے؟ کہا مالک، اسی مٹی سے ہم نے اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اچھا، کہا پھر میں نے دیکھا تو کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب میں روتا ہوں
تو مجھے جہنم کا عذاب یاد آتا ہے۔ نابالغ ہے بچہ، مکلف نہیں ہے، نابالغ ہے، اور جب میں ہنستا ہوں تو مجھے اللہ کی رحمت یاد آتی ہے۔ کہا بیٹے تو مکلف نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تیرے تو گناہ نہیں لکھے جاتے، تیرا خوف۔ کہنے لگا مالک بن دینار، میں گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، جب وہ چولہا جلاتی ہے نا، پہلے بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، پھر چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو لگتی ہے۔ یہ خوف کا عالم ہے۔ تو میں بتا رہا تھا اس بچے کی نگاہ اور خضر علیہ السلام کی نگاہ کے بارے میں کلام کر رہا تھا۔ کہا اس کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ اور ان کا باپ نیک، تفسیر میں کہا 7ویں پشت میں جا کر کے نیک تھا، تو 7ویں پشت والے نیک باپ کی نیکی 7 پشتوں کے بعد بیٹے کے کام آ گئی۔ اس لیے اگر آپ اور میں نیک ہو جائیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا صلہ ملے گا۔ جی ہاں، تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خضر علیہ السلام کی جو کنیت اور آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، یہ یاد کر لے بما کنیت، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا، اور بھی اس کو کافی سارے فضائل مل جائیں گے۔ ان کا نام، ان کی کنیت ابو العباس ان کی کنیت ہے، بلیا ان کا نام ہے، ملکان ان کے باپ کا نام ہے۔ تو یوں بنے گا ابو العباس بلیا بن ملکان۔ یہ جملے اگر یاد رہ جائیں تو یاد کر لیجئے گا۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف سے آیت نمبر 60 سے لے کر کے 82 تک کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔